رسول کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ امام بہقی روایت کرتے ہیں کہ مشرکین نے مسلمانوں پر 3 بار حملے کیے اور ہر بار پسپا ہوئے۔ جن 50 تیر اندازوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پر کھڑا کیا تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ کفار مغلوب اور پسپا ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا اللہ نے ہمارے بھائیوں کو فتح عطا کر دی ہے، باخدا اب ہم یہاں بالکل نہیں بیٹھیں گے۔ جس جگہ نبی کریم نے ان کو بیٹھنے کا حکم دیا تھا وہ وہاں سے ہٹ گئے، اور یہی حکم عدولی مسلمانوں کے اوپر وبال بن کر ان کی شکست کا سبب بنی۔ جب مشرکین کے لشکر نے دیکھا کہ مسلمان متفرق ہو گئے اور بکھر گئے تو انہوں نے احد پہاڑ کی پشت سے ان پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ مسلمان مال غنیمت لوٹنے میں مشغول تھے، وہ اچانک تیروں اور تلواروں کی زد میں آ گئے، اور کسی پکارنے والے نے بآواز بلند پکار کر یہ کہا رسول قتل کر دیے گئے، نعوذ باللہ۔ یہ خبر سن کر مسلمانوں کی رہی صحیح کمر بھی ٹوٹ گئی، بہت سے مسلمان شہید کر دیے گئے، بہت سے صحابہ کرام کے پاؤں اکھڑ گئے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قرآن پاک کا یہ مقام ہے، یہ غزوہ بدر کے غزوہ احد کے اس پوائنٹ کی کمنٹری کر رہا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سعد بن حضرت حمزہ کے قتل کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے جب یہ افواہ پھیلا دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مارے جا چکے ہیں، تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان بہت زیادہ بدحواس ہو گئے۔ کسی صحابی نے کہا ایسے میں جب کہ رسول ہمارے پاس نہیں رہے تو ہم لڑ کر کیا کریں گے؟ تو کچھ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا اگر اللہ کے رسول شہید ہو گئے ہیں تو کیا تم اپنے نبی کے دین کے لیے نہیں لڑو گے تاکہ تم شہادت کی حیثیت سے اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو؟ حضرت ثابت بن وحداح نے پکار کر کہا اے گروہ انصار، اگر محمد شہید کر دیے گئے ہیں تو کیا اللہ تو زندہ ہے، اس کو تو موت نہیں آ سکتی، اپنے دین کے لیے لڑو۔ یہ سنتے ہی انصار کے ایک گروہ نے مشرکوں کے اس دستے پر حملہ کیا جس میں خالد بن ولید، اکرمہ بن ابو جہل، عمر بن عاص، زرار بن خطاب موجود تھے، اور یہ چاروں زبردست جنگجو تھے۔ انصار کے حملے کے جواب میں خالد بن ولید نے ان پر جوابی حملہ کیا۔ بدحواسی کے عالم میں کچھ لوگ مدینہ کی طرف پلٹ پڑے۔ راستے میں ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، وہ بولیں مسلمانوں یہ کیا تم پیٹ پھیر کر جا رہے ہو؟ اس پر وہ پلٹ پڑے اور مشرکوں پر حملہ آور ہوئے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے تتر بتر ہو جانے کی وجہ سے مشرکوں کے ایک گروہ نے نبی کریم پر حملہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سخت وقت میں بھی ثابت قدم رہے اور اپنی جگہ پر جمے رہے۔ اس عالم میں آپ اپنے صحابہ سے فرما رہے تھے اے فلاں میری طرف آؤ، اے فلاں میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہر طرف سے آپ پر تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ اس صورت میں صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ کے گرد مسلسل جمع رہی، اور یہ جماعت مشرکوں کے حملوں کو روک رہی تھی، خود کو پروانوں کی طرح نبی پر قربان کر رہی تھی۔ ان میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ دشمنوں کے وار اپنی ڈھال پر روک رہے تھے، بہت اچھے تیر انداز تھے، نشانے میں بہت پختہ تھے، اور کہتے جاتے تھے میری جان آپ پر فدا ہو، میرا چہرہ آپ کے لیے ڈھال بن جائے۔ نبی کریم کو جب بھی کسی مسلمانوں کے ترکش میں تیر نظر آتے تو کہتے اپنا ترکش ابو طلحہ کے سامنے الٹ دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روز اس قدر تیر اندازی کی کہ ان کے ہاتھ سے 3 کمانیں ٹوٹ گئیں۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کو دیکھنے کے لیے سر اوپر کرتے، حضرت ابو طلحہ پکار اٹھتے اے اللہ کے رسول اپنا سر اوپر نہ کریں، پھر خود پنجوں کے بل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے آ جاتے۔ اس دوران رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کمان تھی اس کا نام کتوم تھا۔ کتوم کا ایک سرا ٹوٹ گیا اور آپ کے دستے مبارک میں کمان کی بالشت بھر ڈوری رہ گئی۔ حضرت عکاشہ بن ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان کی ڈوری باندھنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لی، مگر ڈوری تو چھوٹی ہو چکی تھی۔ اس پر انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ڈوری چھوٹی ہو گئی ہے، اب بندھ نہیں سکتی۔ آپ نے فرمایا اس کو کھینچو، پوری ہو جائے گی۔ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ میں نے اس کو کھینچا اور وہ اتنی لمبی ہو گئی کہ اس کے دونوں سروں پر پوری آ گئی۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے دشمنوں سے زبردست جنگ کی۔ ان میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور یہ زبردست تیر انداز تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا کر کی، اے اللہ یہ تیرا تیر ہے جو اس دشمن کے سینے میں پیوست فرما۔ تو اس طرح سے حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حفاظت کی، حتیٰ کہ آپ کا ترکش تیروں سے خالی ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ترکش حضرت سعد کے آگے الٹ دیا اور حضرت سعد پھر تیر چلانے لگے۔ اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سعد نے اس دن 1000 تیر چلائے اور ہر تیر پر رسول نے فرمایا تیر اندازی کرو، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت سہیل بن حنیف نے بھی تیر چلائے جو اس نازک وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ زید بن عاصم کی بیوی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روز مجاہدوں کو پانی پلا رہی تھیں۔ جب جنگ کا پانسا پلٹا تو مسلمانوں کی فتح شکست میں بدلی، اس وقت بھی زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں۔ اور اس دوران ایسے میں انہوں نے ابن کمیہ مشرک کو آتے دیکھا اور وہ کہتا آ رہا تھا، مجھے بتاؤ محمد کہاں ہے؟ اگر آج وہ بچ گئے تو سمجھو میں نہیں بچا، مطلب کہنے کا یا آپ یا آج میں نہیں یا وہ نہیں۔ اس پر حضرت ام عمارہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا راستہ روکا اور حضرت ام عمارہ پر تیر کے زخم لگے اور وہ جام شہادت نوش کر گئیں۔ غزوہ احد میں اس کے علاوہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سپورٹ اور پروٹیکٹ کیا۔ انہوں نے آپ کو اپنی شیلڈ بنا لیا، جو تیر آتا اپنی کمر پر روکتے، اپنا منہ نبی کریم کی طرف کر رکھا تھا اور وہ تمام تر تیر اپنی کمر پر لے رہے تھے۔ حضرت ابن زیاد بن عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کی مردانہ وار حفاظت کی۔ تو اس سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک میں جو یہ مقام ہم نے پڑھا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب 2 گروہوں میں سے ایک گروہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور اس نافرمانی کی وجہ سے پھر مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ 2 دانت شہید ہو گئے۔ کعب بن مالک نے آپ کو دیکھا تو آپ کا چہرہ مغفر میں چھپا ہوا تھا۔ جب انہوں نے یہ چلا کر کہا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد مسلمانوں کی فوج جمع ہو گئی۔ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت برا بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو حد پر معمور کیا تھا اور فرمایا تھا کہ کچھ ہو جائے تم یہاں سے نہیں ہٹو گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مشرکین کو شکست ہو گئی ہے اور ان کی عورتیں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھائے ہوئے پہاڑ پر بھاگ رہی تھیں، حتیٰ کہ ان کی پازیب دکھائی دے رہی تھی، تو یہ لوگ بھی غنیمت پکارتے ہوئے دوڑے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے کہا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تم کو وصیت تھی، یہاں سے نہ جانا، وہ نہ مانے تو شکست ان کا مقدر کر دی گئی۔ 70 مسلمان شہید کر دیے گئے۔ ابو سفیان نے سر اٹھا کر کہا، کیا قوم میں محمد ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کو جواب مت دو۔ پھر کہا، کیا قوم میں ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر ہیں؟ آپ نے فرمایا مت جواب دو۔ پھر کہا، کیا قوم میں ابن الخطاب ہیں؟ پھر کہنے لگا، یہ لوگ قتل کر دیے گئے، اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے۔ حضرت عمر ضبط نہ کر سکے اور کہا، اللہ نے تیرے لیے ان کو باقی رکھا جو تیری رسوائی کے لیے کافی ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، حبل بلند ہو۔ نبی نے فرمایا اس کو جواب دو۔ عرض کیا گیا، ہم کیا کہیں؟ کہو اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ سب سے بلند اور سب سے بزرگ ہے۔ ابو سفیان نے کہا، ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں۔ نبی نے کہا، جواب دو۔ عرض کیا گیا، کیا کہیں؟ کہو ہم اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، آج بدر کے دن کا بدلہ ہے اور جنگ کنویں کے ڈول کی طرح ہیں، تم کچھ لاشوں کے اعضاء کٹے ہوئے پاؤ گے، میں نے اس کا حکم دیا تھا، نہ مجھے اس پر افسوس ہوا۔ ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف روزے دار تھے۔ اس وقت ان کے پاس کھانا لایا گیا۔ انہوں نے کہا، حضرت مصعب بن عمیر احد میں شہید ہوئے
اور وہ مجھ سے افضل تھے۔ ان کو ایک چادر میں کفن دیا گیا، اگر ان کا سر ڈھانپا جاتا تو پیر کھل جاتے، اور اگر پیر ڈھانپے جاتے تو سر کھل جاتا۔ سیدنا حمزہ شہید ہوئے، وہ مجھ سے افضل تھے۔ پھر ہمارے لیے دنیا کشادہ کر دی گئی، ہمیں دنیا کی وہ چیزیں دی گئیں جو چیزیں دی گئیں، اور ہمیں یہ ڈر ہے کہ کہیں ہمیں نیکیوں کا صلہ دنیا ہی میں نہ مل گیا ہو۔ حضرت عبد الرحمن روتے رہے حتیٰ کہ کھانا چھوڑ دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن ایک شخص نے نبی کریم سے پوچھا، یہ فرمائیے اگر میں شہید ہو جاؤں تو کہاں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا جنت میں۔ اس کے ہاتھ میں جو کھجوریں تھیں وہ اس نے پھینک دی اور جہاد کرتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں میرے چچا جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا اگر اللہ نے مجھے نبی کریم کے ساتھ دوبارہ جہاد کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھا دے گا کہ میں کس طرح جہاد کرتا ہوں۔ وہ جہاد کر رہے تھے کہ مسلمان مشرکوں کے اچانک حملے کی وجہ سے بھاگے۔ انہوں نے کہا اے اللہ، میں ان لوگوں کی کارروائی سے تیری بارگاہ میں عذر پیش کرتا ہوں اور مشرکوں کے حملوں سے بیزار ہوں۔ وہ تلوار لے کر بڑھے تو حضرت سعد بن معاذ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا اے سعد تم کہاں جا رہے ہو؟ مجھے تو احد کے پاس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کی لاش پر اتنے زخم تھے کہ وہ پہچانی نہیں جاتی تھی، حتیٰ کہ ان کی بہن نے انگلیوں کی پوروں سے ان کو پہچانا۔ ان کی لاش پر تلواروں اور تیروں کے 80 زخم تھے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن جب مسلمان گھبرا کر رسول کو چھوڑ کر بھاگ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت حضرت ابو طلحہ آپ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو طلحہ بہت ماہر تیر انداز تھے، اور یہ ہم سارا پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلیم اپنی پیٹھوں پر مشقیں لاد لاد کر زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جنگ احد کے دن جب مشرکین شکست کھانے لگے تو ابلیس لعین چلایا اے اللہ کے بندو پچھلے گروہ پر حملہ کرو، تو لشکر کا اگلا حصہ اور پچھلا حصہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو گئے۔ حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ مسلمان ان کے والد یمان کو قتل کر رہے ہیں، تو انہوں نے چلا کر کہا اے اللہ کے بندو یہ میرے باپ ہے، لیکن بخدا وہ میرے باپ کو بھی قتل کرنے سے باز نہ آئے۔ یعنی جیسا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس طرح سے جنگ کی حالت ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی مسلمان مار رہے تھے، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن نبی کریم کا جب چہرہ زخمی ہوا تو آپ نے یہ فرمایا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون آلود کر دیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی لیس لک من الامر شیء۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ اس قوم پر شدید غضبناک ہوتا ہے جو اپنے نبی کے ساتھ یہ کارروائی کرے۔ آپ نے اپنے سامنے کے 4 دانتوں میں سے بائیں جانب کے نچلے دانت کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ وہ جس نے اللہ کا نبی کا چہرہ خون آلود کیا اللہ اس پر شدید غضبناک ہوا۔ سیدنا فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن جنگ کا ساتھ دے رہی تھی، زخمیوں کے زخم دھو رہی تھیں۔ حضرت علی ڈھال سے پانی ڈال رہے تھے۔ حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ پانی ڈالنے سے خون بہنا بند ہونے کی بجائے اور زیادہ ہو رہا ہے، تو آپ نے پھر چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر اس کو جلایا اور اس کو راکھ کے زخم کے اوپر رکھا تو خون رک گیا۔ اس دن آپ کے سامنے 4 دانتوں میں سے ایک دائیں جانب کا نچلا دانت ٹوٹ گیا جو آپ کا سر زخمی ہوا۔ حضرت عتبہ بن ابی وقاص نے تیر مارا جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نچلا دانت زخمی ہوا اور نچلا ہونٹ زخمی ہوا۔ یہ دانت جڑ سے نہیں ٹوٹا تھا بلکہ اس کا ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا تھا۔ اور عبداللہ بن شہاب نے آپ کے خود پر یعنی جو آپ نے اپنے فیس پر پہنی ہوئی تھی اس پر تلوار سے وار کیا جس سے وہ ٹوٹ گیا، اس کی 2 کڑیاں آپ کے چہرے کے اندر جا کر دھنس گئیں جس سے آپ کا چہرہ دانت ٹوٹ گیا اور چہرے پر زخم آئے۔ یہ اس لیے تھا کہ اللہ دکھا دے کہ ہر وقت زندگی آپ کے مطابق نہیں ہوتی ہے، انسان کو کبھی کبھی زندگی کے
نشان زندگی کے پریشانی والے حالات بھی دیکھنے پڑتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ کا کی یہ سنت بھی پھر ہمیں پتہ چلی کہ جب کوئی زخم ہو تو اس کا علاج کروائیں، اس کو دھلوائیں، یہ سنت ہو گئی. تو یہ آج ہم نے اللہ کے حکم سے پڑھا. انشاءاللہ اسی ٹاپک کو ہم اگلے لیسنز میں، اگلی آیات میں بھی پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم.